کا جو سارا دستاویزات ہے اب ہم نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر کے کل اسپیکر کو بھی بھیجا، اس کے بعد ہم نے چیف جسٹس صاحب کو بھی بھیجا ہے، اور اس کے بعد صدر صاحب کے پاس وہ پہلے ہی ہے اور چیئرمین سینیٹ کو بھی۔ کوئی بھی غیرت مند آدمی اس چیز کو قبول نہیں کر سکتا کہ ہمارے ملک کے فیصلے کہ اس ملک کے اوپر حکومت کون کرے گا کسی باہر کے دارالحکومت کے لوگ کریں۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ کسی بھی حکومت کی کسی بھی ملک کی غلامی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہوگا کہ وہ اس کے فیصلے ملک سے باہر ہوں۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان 1940 میں واپس چلا گیا ہے اور 23 مارچ 1940 سے دوبارہ جدوجہد جس طرح آزادی کی شروع ہوئی تھی وہی جدوجہد پاکستان میں عوام کو دوبارہ کرنی پڑے گی۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے وزیر اعظم عمران خان نے پورے پاکستان سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ آج رات عشاء کی نماز کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں بھرپور احتجاج کے لیے باہر نکلیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، شہری، فیملیز، بچے، بڑے، ان تمام سے ہماری اپیل ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ باہر نکلیں، اور ہم نے جو ڈسٹرکٹ کے مقامات ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کر دیے ہیں کہ ہر ضلع میں کہاں پہ مرکزی معاملہ ہونا ہے اس کے اوپر وہ وہاں پر پہنچیں اور اس میں اپنے احتجاج میں شریک ہوں۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کو آج ہم نے نامینیٹ کیا ہے اپنا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ۔ اس کا جو الیکشن لڑنے کے دو بنیادی مقاصد، ایک تو یہ کہ ہم شہباز شریف کے کاغذات کو چیلنج کر سکیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بہت ہی ظلم کی بات ہے کہ شہباز شریف جن کے اوپر 16 ارب روپے کی جو ٹی ٹیز کا کیس ہے، جس دن ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے اس دن وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے الیکشن لڑ رہے ہوں گے۔ یہ اس سے زیادہ توہین آمیز پاکستان کے لیے کیا بات ہوگی کہ ایک فورن امپورٹڈ حکومت، ایک فورن سلیکٹڈ حکومت پاکستان کے اوپر امپوز کر دی جائے اور شہباز شریف جیسے شخص کو اس کا سربراہ بنا دیا جائے۔ لہٰذا کور کمیٹی کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اسمبلیوں سے مستعفی ہو جانا چاہیے، اور اس کے لیے ہم قومی اسمبلی سے شروع کر رہے ہیں۔ اگر شہباز شریف کے کاغذات کے اوپر ہمارے آبجیکشنز نہیں ہوتے تو کل ہی ہم یہ ریزگنیشن جو ہے وہ دے دیں گے۔ آج رات کو پارلیمانی کمیٹی کا، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس یہیں بنگالہ میں طلب کر لیا گیا ہے۔ پارلیمانی پارٹی میں زیادہ تر استعفے وہ پہلے ہی پرائم منسٹر صاحب کو دے چکے ہیں۔ اب اگلے مرحلے میں ہم جو ان سے دوبارہ رات کو جو ہے وہ اس کے اوپر ایک ان سے استعفے طلب کر کے اور مشاورت کر کے ہم انشاءاللہ یہ جو موو ہے ہماری اس طرف بڑھیں گے۔ ہمارے نزدیک یہ پاکستان کے عوام کے منہ کے اوپر ایک تمانچہ ہے جس طرح سے یہ سب کچھ ہوا، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، پاکستان کے عوام اس کو مسترد کرتے ہیں۔ پوری قوم اس وقت عمران خان سے ایک رہنمائی کی توقع کرتی ہے، پوری قوم اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے یہ توقع کرتی ہے کہ وہ اس غیر ملکی سازش کے لیے سڑکوں پہ نکلیں گے، وہ ایک جدوجہد میں جائیں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس وقت قوم کو مایوس کیا اور ایک بڑی موومنٹ کی قیادت عمران خان نے نہیں کی تو یہ پاکستان کی سیاست کے ساتھ، پاکستان کے آئین کے ساتھ ایک دھوکہ ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ ہم اس غیر قانونی حکومت کو مسترد کریں اور پورے ملک کے جو عوام ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ اس بڑی موومنٹ میں آج رات عشاء کے بعد ہی شریک ہوں۔ ہم اس کے بعد ایک بھرپور اور جامع پلان دیں گے، اور مجھے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہم اگلے چند مہینوں میں یہ چند ہفتوں میں ہم انشاءاللہ ملک میں نئے انتخابات کی طرف بڑھیں گے۔ نئے انتخابات کے علاوہ پاکستان میں کوئی حل نہیں ہے اس بحران کا، اور یہ بحران جنہوں نے بھی پیدا کیا ہے، جن نے مل کے پیدا کیا ہے، انہوں نے پاکستان کی ریاست کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے جہاں پر ہمیں امید تھی کہ وہاں پہ حل نکلے گا،
بحران کا، ان کے فیصلے سے یہ بحران زیادہ پیچیدہ ہوا۔ پھر رات کو جس طرح سے عدالتیں کھلی 12 بجے، اس وقت ہماری جو جوڈیشری ہے جس کا ویسے ہی کہتے ہیں کہ 126 نمبر کے اوپر ہے، رات کے بعد تو میرا خیال ہے کہ وہ کہیں آخری نمبر پہ بھی جو ہے وہ چلی جائے تو اس کے اوپر کوئی زیادہ حیرت نہیں ہوگی۔ جس طریقے سے رات کو جوڈیشری کو رات 12 بجے جج صاحبان جو ہیں وہ آئے کیا، وہ ایک ایسی بات ہے جس کو پاکستان کے لوگوں نے دل سے ناپسند کیا ہے، اور تمام اس وقت جو پاکستان کا سوشل میڈیا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھا، اس پر اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ بہرحال ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ایک بڑی تحریک چلانے کا، وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف اس کے لیے پوری طور کے اوپر تیار ہے، اور تمام لوگوں سے ہماری اپیل ہے آج عشاء کے بعد نکلیں، اور جب تک ہم اس حکومت کو اسلام آباد کے ایوانوں سے اٹھا کر باہر نہیں پھینکیں گے، پاکستان میں یہ ناپاک حکومت قائم رہے گی۔ اس وقت تک پاکستان کے کسی ادارے کو کوئی سینٹٹی حاصل نہیں ہوگی، اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم آج رات سے ہی شروع کریں گے۔